رضا 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 رضا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ساحل چاند صاحب شکاگو امریکہ سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، غازی ارطغرل کون تھے اور ان کی خدمات اسلام کیا تھی؟ ان پر بنا ڈرامہ دیکھنا کیسا؟ دیکھیے، یہ جو نام انہوں نے لیا ہے، ان پر آج کل ایک سیریل بنا ہوا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ حکومت پاکستان نے رمضان کے مہینے میں تمام سرکاری چینلوں پر اس کو نشر کیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، اور اس سلسلے میں کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، فون پر، یوٹیوب پر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ سوال کرتے ہیں تو مجھ تک وہ بات پہنچتی ہے، اور اتفاق سے آج بھی کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا واٹس ایپ پر۔ اچھا ہوا یہ سوال آپ نے کیا۔ یہ محترم المقام جن کا نام لکھا گیا ہے ارطغرل انگلش کے اندر، یہ ارطغرل ہے، یہ اصل میں نام۔ یہ ٹرکی کے رہنے والے تھے، جو موجودہ ٹرکی ہے وہاں کے، اور بڑے ولی صفت انسان تھے، بڑے نیک دل انسان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ پوری دنیا میں اسلامی سلطنت کا بول بالا ہو اور دنیا میں خلافت کا نظام آئے، کیونکہ جب تک امارت اور بادشاہت ہوگی لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، شریعت کی بالادستی نہیں ہوگی، قرآن و سنت کا آئین اور اس کی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ تو اسی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑی جد و جہد کی، بہت کوششیں کی، بڑے اسفار کیے، کفار سے لڑائیاں مول لی، اور ایک اچھی خاصی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ صوم و صلات کے پابند تھے، مسلکن حنفی اور مذہباً اہل سنت و جماعت سے تھے، اور اللہ کے ولی تھے، نیک انسان تھے۔ انہی کے بیٹے سلطان عثمان اول، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 عیسوی میں رکھی تھی، اور یہ سلطنت 1922 تک چلی، اور پوری طرح یہ 1924 میں ختم ہو گئی، یعنی پورے 623 سال یہ حکومت چلی۔ کوئی بھی خلافت اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر، کوئی بھی خلافت عباسیوں کی ہو، بنو امیہ کی ہو، سلاطین سلجوق کی ہو، اور بھی کوئی ہو، کوئی بھی خلافت اتنی طویل نہیں چلی ہے جتنی خلافت عثمانیہ چلی ہے۔ جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے امن و امان کا، ترکستان کو گہوارہ بنا دیا، پورا یورپ علم و فن سے آشنا ہوا، اور بڑی انہوں نے مہارت پیدا کی کئی علوم میں، یہاں تک کہ پورا یورپ ان کے زیر اقتدار تھا، موجودہ نئی دنیا امریکہ بھی ان کے زیر اقتدار تھا، حتیٰ کہ حرمین شریفین، خانہ کعبہ، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ بھی ان کے زیر اثر تھا۔ اور جب انہوں نے وہاں حکومت قائم کی تو وہاں پر انہوں نے جتنے حضرات صحابہ کے کچے مزار تھے انہیں پختہ بنوایا، حضرات صحابہ کے نام پہ سڑکیں بنوائی، امہات المومنین کی مزارات تعمیر کی، جگہ جگہ مساجد تعمیر کی، حجاج کے لیے، معتمرین کے لیے بڑی سہولتیں کی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ جو سبز گنبد بنا ہوا ہرا، یہ ٹرکیوں نے ہی بنوایا ہے۔ کتاب تاریخ نجد و حجاز پڑھی آپ، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس ادب و احترام کے ساتھ اور کس ذوق و شوق کے ساتھ، کس خلوص و للہیت کے ساتھ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی توسیع اور مزار اقدس کا کام کیا ہے۔ صرف اور صرف حفاظ کے ذریعے وہ مزار شریف بنائی گئی ہے، اور ٹھوکنے پیٹنے کا کام ہوتا تو مدینے کی سرحد کے باہر جاتے، اس کا لحاظ کیا جاتا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو۔ اور جو انہوں نے ٹرین چلوائی تھی مدینے سے ترکستان کے لیے، تو اس ٹرین کے انجن کے اوپر بھی باقاعدہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام تحریر تھا، جو آج بھی آپ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں۔ کئی صحابہ کی مزاریں بنوا دی، اور پورا اہل سنت و جماعت کا دورہ تھا۔ لیکن بعد میں انگریزوں کی سازش سے نجد کے خطے میں، جو موجودہ جس کا نام ریاض ہے، وہاں کی حکومت آل سعود اور آل شیخ کی کارستانیوں سے یہ حجاز مقدس میں ان خبیثوں کا قبضہ ہوا۔ پھر آل سعود
زیر اقتدار آئے اور انہوں نے عثمانیوں کا خاتمہ کیا، ٹرکیوں کا خاتمہ کیا۔ حضرات صحابہ کی مزارات جو بنی ہوئی تھی، ان پر جو گنبد تعمیر تھے، ان پر بلڈوزر چلوائے گئے۔ آج کا یہ سلفی 2 ٹکے کا وہابی ریال پہ رال ٹپکانے والا کہتا ہے سعودی میں تو ایسا نہیں ہوتا، سعودی میں تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھو یہ کب سے نہیں ہے سعودی میں؟ یہ تو 1922 کے بعد سے نہیں ہے نا، اس کے پہلے تو اہل سنت و جماعت ہی تھے وہاں پر، اور سارے عشاق انبیاء، عشاق صحابہ، عشاق اہل بیت پاک، عشاق اولیاء اللہ تھے۔ تمہاری حکومت تو وہاں اب آئی، پھر ان نجدیوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج تو حرم کعبہ بھی بند ہے، حرم مدینہ بھی بند ہے، جو کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو۔ آج ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا، انہوں نے اللہ کا گھر بند کر دیا۔ اور ان خبیثوں نے اب تو وہاں کلب کھول دیے، شراب کی اجازت دے دی، سور کھانے کی اجازت دے دی سعودی کے اندر۔ کیا کچھ نہیں کیا۔ کئی اسلامی سزائیں جو شریعت میں، قرآن و حدیث میں مذکور تھی، اس کو ختم کر دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ پورے طور پر امریکہ کے غلام ہو چکے ہیں، اور ان کے تلوے چاٹنے والے وہابی دیوبندی یاد رکھیں کہ یہ 100 سال کے اندر کی پیداوار ہے۔ وہاں پر 650 سالوں تک ترکیوں نے حکومت کی، اور عظیم الشان حکومت کی ہے الحمدللہ۔ اور مکہ و مدینہ کو انہوں نے اس طرح تعمیر کیا، اس طرح بنایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ ان نجدیوں نے تو ان کی تعمیر کردہ عمارتوں کو گرایا ہے، بنایا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اپنی عیاشیوں کے اڈے بنائے ہیں۔ بہرحال ترکیوں کی حکومت پوری دنیا میں قائم رہی، ان کا ایک دبدبہ تھا، ایک خوف تھا، اور انگریز جانتا تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ رہے گی ہم آگے بڑھنے والے ہیں نہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی چیرہ دستیوں سے، چالاکیوں سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ پھر ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا جیسا خبیث شخص برسر اقتدار آیا، جس نے ترکی کے اندر نماز پر پابندی لگا دی، اذان پر پابندی لگا دی، تلاوت قرآن پہ پابندی لگا دی، مساجد میں داخلے کو ممنوع قرار دیا۔ غرض کہ ترکستان سے اسلام کا بوریا بستر لپیٹنے کے چکر میں رہا وہ خبیث، لیکن وہ خود مر گیا۔ اور بعد میں آج الحمدللہ موجودہ دور میں ترکیوں میں جو حکومت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہی کی ہے، اور اہل سنت و جماعت وہی جو یہاں بریلوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے چاہا تو دوبارہ خلافت عثمانیہ قائم ہوگی، اور پھر یہ جتنے یہودی، سعودی اور امریکی، یہ جتنے بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان کا خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے پوچھا کہ ان پر سیریل بنایا گیا ہے۔ دیکھو، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ تصویر کشی حرام ہے، فوٹوگرافی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جب ڈرامے اور فلمیں بنائی جاتی ہیں، اگرچہ تاریخ پر بنائی جاتی ہے، لیکن اس میں تاریخ کا پورا اہتمام اور خیال نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بنا مرچ مسالے کے وہ چیز بن ہی نہیں سکتی ہے، بنا مرچ مسالہ لگائے وہ چیز بن نہیں سکتی ہے۔ اب جیسے کہ ایک فلم آئی تھی دا میسج، بعض لوگ کہتے ہیں اس کو جامع ازہر نے سرٹیفائڈ کیا تھا، ان لوگوں نے اجازت دی تھی۔ معاذ اللہ، اس میں کئی لوگوں کو صحابہ بنا کر دکھایا گیا۔ بعد میں انبیاء پر بھی فلمیں بنی، حضرت یوسف پر، نہ جانے کن کن پر۔ ہاں بتائیے بھلا، انبیاء اتنے حسین و جمیل، ایسے خوبصورت، ان کا کیریکٹر، ان کا رول کون ادا کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح یہ اہل تشیع، اسلام کے چھپے ہوئے دشمن، یہ ہر سال ماہ محرم میں اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں۔ کسی کو حسین بنا دیا، کسی کو یزید بنا دیا، پورا معرکہ کربلا، مصنوعی کربلا بنا کر پوری کہانی کو دہراتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ بھی کہانی اسی طرح کی ہے۔ اب جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، تو اس کو تاریخ، اول تو اس کو دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور وہابی دیوبندیوں نے جو اس کو دیکھنا حرام کہا ہے وہ محض دشمنی کے بنا پر، چونکہ اس میں معمولات اہل سنت و جماعت جو ٹرکیوں میں ہوتے تھے وہ دکھائے گئے ہیں، تو اس بنا پر انہوں نے حرام کہا ہے۔ اور ہمارے حرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ تصویر ہے، ویڈیو ہے، اور اس کے ذریعے تاریخ کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ جو لکھی ہوئی ہے مورخین کے ذریعے، معتبر، اسی کے ذریعے تاریخ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب فلمیں، ڈرامے جو بنتے ہیں، اس میں تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر، مرچ مسالہ بھر کر، بہت ساری چیزیں ایڈ کر کے، میوزک وغیرہ ایڈ کر کے بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہے۔ اگر اصل چیز دکھائیں گے تو پھر اس میں اتنا انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا لوگوں کو۔ آج کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ سیریل کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں؟
دیکھ بھی رہے ہیں نیٹ فلکس پر، یوٹیوب پر، کہاں کہاں، اور ہم کو بتاتے بھی ہے کہ وہاں یہ آ رہا ہے، یہاں وہ آ رہا ہے، وہاں یہ سیریز چل رہی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ دیکھ کر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی تاریخ سمجھ میں آتی ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے. دیکھیے حضور مفتی اعظم کا ایک واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں. حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ ایک فلم آئی ہے جس میں صرف حج کرنے کا طریقہ دکھایا گیا ہے، کیا وہ دیکھنا درست ہے؟ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے افسوس ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ افسوس، اب مسلمان اپنا دین سنیما گھروں میں جا کر سیکھیں گے؟ بالکل نہیں. کیا علماء نہیں ہے، مدرسے نہیں ہے، جگہ جگہ مساجد نہیں ہے، مفتیان کرام نہیں ہے، دارالافتاء نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں تو اپنا دین تم جا کر سنیما گھروں میں دیکھو گے؟ تو تاریخ اگر پڑھنی ہے تو کتابوں کا مطالعہ کیجئے. سلطنت عثمانیہ کی تاریخ موجود ہے، کئی کتابیں ہیں، اس میں پڑھیے. یہ فلموں کے ذریعے جو دکھایا جاتا ہے اس میں ہر چیز تاریخ کے مطابق نہیں ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے. انٹرسٹ کے لیے، لوگوں کے کھچاؤ کے لیے، پاپولرٹی کے لیے بہت ساری چیزیں ایڈ کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر تاریخ اسلام کو مت سمجھیے. نہ اسلام اس طرح پھیلا ہے، نہ حضور غریب نواز ہندوستان میں ٹی وی، مووی اور یہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے، بلکہ وہ ایک روحانی طاقت، قرآن و سنت کا علم، شریعت و طریقت کا سنگم لے کر آئے تھے، اور اسی کے ذریعے نور اسلام کو انہوں نے پھیلایا. اسی طرح تمام صحابہ نے، تمام ائمہ مجتہدین نے، تمام صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے دور و دراز کا اسفار کر کے اپنی سچی تعلیمات کے ذریعے، اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے. اسلام کے پھیلنے میں ٹی وی کا، مووی کا، ان کا کوئی رول نہیں ہے. بہرحال یہ چیز دیکھنا بالکل ناجائز و حرام ہے، وہ اس بنا پر کہ تصویر کشی ہے، اور پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. چونکہ امیر وہ جن کا پر یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے اور ان کی بڑی خدمات ہے، اور انہی کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا بانی ہے، انہی کا بیٹا عثمان اول، اور ان کا مزار بھی ٹرکی میں ہے. بہرحال یہ ڈرامہ دیکھنے سے پرہیز کریں، اس کو نہ دیکھیں. اور وہ جن کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کے ولی ہے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اور تمام خرافات، بدعات اور نئی نئی ایجادات اور یہ فتنوں سے زمانے کے ڈرامے، فلمیں، سنیما وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. فی امان اللہ. خدا حافظ.